المطهرين المعصومين المزمومين اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار صدق الله العلي العظيم صلوات پر محمد وعلى دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک اے ذکر دے صدقے نال تمام خلوتی محاضرات دیا دلی دعاواں قبول اور اس عشرے دا اہتمام کرنے والے جناب احسان بخاری صاحب بخار کے کائنات توفیقات خیر چ اضافہ فرمائے تمام ماتم داروں دا ماتم عزاداروں دی عزاداری خالق کائنات حق سیدہ اپنے دربار سے قبول میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ رات دی 5 نمبر آیت مجیدہ دیتا ہے سلسلہ گفتگو جاری ہے اور اسی ہر روز کسی عبادت کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے کدے نال وعدہ کیتا کسی بندے نال کسی نبی نال نبی نے امت نال امت نے نبی نال یعنی جس انداز کا بھی کوئی وعدے کا ذکر قرآن چ موجود ہے ساڈے واسطے وہ ہدایت ہے کل تک دی گفتگو میرے محترم سامعین کے ذہن میں موجود ہوئی کہ کل تک دی گفتگو میں ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ کچھ ایسے خلفاء ہیں ایسے جڑے اللہ دے وعدے کے مطابق خلیفہ بنے اللہ نے وعدہ فرمایا کہ میں تمہیں خلافت دوں گا وہ اللہ دے وعدے کے مطابق خلیفہ نے اسے حصے میں دوسرے حصے میں آج بیان کر دینا کل اور وعدہ پڑھیں گے آج جڑا وعدہ میں پڑھ رہا یہ بھی خلافت والی تعلق رکھتا ہے لیکن یہ انداز تھوڑا جہا مختلف ہے کل 12 خلفاء کے متعلق میں عرض کیتا سی اور آج بھی اسے نبی کے متعلق ہے لیکن انداز ایک دوسرا ہے سورہ مبارکہ آراف ہے کل سورہ مبارکہ المائدہ سی آیت نمبر 12 ہے آج سورہ مبارکہ آراف ہے اور آیت نمبر 142 نمبر آیت مجیدہ سورہ مبارکہ آراف ہے یہ وچ خالق کائنات نے فرمایا وعدنا موسیٰ اللہ فرما رہے ہم نے وعدہ دیا موسیٰ کو کل وعدہ سی موسیٰ دی قوم کو لیا گیا کہ تواڈے وچ 12 سردار ہوں گے انہاں دا تساں احترام کرنا آج اللہ فرما رہا وعدنا موسیٰ ہم نے وعدہ دے دیا موسیٰ کو ہم نے وعدہ دیا موسیٰ ہمارا تجھ سے وعدہ ہے کیا سلاسین لیلتن تو اس قوم سے 30 راتوں کے لیے الگ ہو جا 3 راتاں 1 مہینہ اپنی قوم تو الگ ہو جا اسی تینوں وعدہ دینا ہے یہ کوئی خاص معاملہ ہے تو 3 دن الگ ہو جا تو اس کے رب نے وہ کام پورا کرنے کے لیے 10 راتیں اور شامل کر اچھا جی یہ ایک ضروری گل سی یہ موبائل دا خیال رکھو اپنے موبائل دا یہ کل کچھ موبائل نکل گئے لوگوں دیا جیباں وہ جو بندے تشریف لے آئے ہوتے ہیں موبائل کڈن واسطے کہ ہو سکتا انہوں نے کپڑے بھی کالے ہون ہاتھ نو کڑی بھی پائی ہوئے ہو سکتا پیر نو بھی کڑی پائی ہوئے گلے چ یار ہی مدد بھی پایا ہوئے یہ بھی ممکن ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ بندے اور کسی شکل چاہو گے اسے شکل چ ہی آؤ گے جو موبائل لوگوں کے کھڈ کے لے جاتے ہیں وہ ذرا خیال رکھو اپنا تو یہ اعتبار نہ کرو کہ اس گلے چ یار ہی مدد پایا ہے ہاتھ چ کڑی پائی ہے انگوٹھی پائی ہے تو یہ کوئی مومن ہے جنہ طوطا نقصان دینا ہے باغ انہیں کان نہیں دے سکتا کان کا رنگ کالا ہوتا ہے جب وہ پہنتا ہے نا سبز کسی درخت ہے تو مالی کو پتہ لگ جاتا کہ وہ کان کتنے بیٹھا وہ طوطے کا چونکہ وردی ایسی ہوتی ہے جس رنگ کا باغ ہوتا ہے اسی رنگ کے اتنے پر ہوں وہ پھر اس رنگ کا بیٹھا پتہ نہیں لگتا کتنا نقصان کرتا ہے وہ زیادہ نقصان اس واسطے کرتا ہے کہ وہ لباس ملتا ہوتا ہے باغ نہ اس واسطے نبی پاک دے دور جن منافق سن اسلام دا لباس پا کے آتے سن اسلام دا لباس پا کے تو مسلمان نقصان زیادہ دے سن
کافر نے اتنا نقصان مشرک اور یہودی اور عیسائی نے اتنا نقصان اسلام نہیں دیتا جنہ نقصان منافق نے دیتا. ٹھیک ہے جی. یہ جڑے پھر جیب قطرے ہوتے ہیں وہ بھی یہ منافقت کرتے ہیں کہ وہ پھر رائے بن گئے تو ہور طرح کا لباس پائے مجلس جائے ساریاں انہوں وردیاں رکھیاں ہوتی ہیں جویں دا ماحول ہوگی انہوں دی وردی پا کے. لہٰذا ذرا خیال رکھو اپنے موبائل کا دھیان رکھو. کل کافی نقصان ہوا میں شاید دس رہا سا تو وہ آپ ہی خیال رکھنا ہے. بے بسی ہے کسی کا کچھ بھی نہیں کیتا جا سکتا. تو یہ فکر والی گل کوئی نہیں کہ مجلس بھی موبائل نکل جاتے ہیں. یہ تو کعبے کے دوالے نقصان ہو جاتا ہے. جڑا بدنیت ہے وہ مکے ہوئے مدینے ہوئے تو یہ تو اگے ہی داؤ کہ صلوات اچھی آواز میں وعدہ کنہ دیتا ہے جی اللہ نے. شکریہ بہت اچھا سماعت فرما رہے ہیں. وعدہ دیتا ہے اللہ نے کہڑے نبی کو قبلہ ہاں بس نہیں نکالے ذہن چاہوں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کنیاں راتاں دا 3 راتاں دا. اللہ فرماتا ہے اتممناہا بعشر فتم میقات ربہ 40 لیلۃ. وہ اتھے گیا آندا اللہ 10 دن ہو لگ گئے تے وہ 40 راتاں ہو گئی. تمہیں پتہ ہے کسی کام میں کسی ویلے زیادہ ٹائم بھی لگ جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے گل تے کیتی سی بے 3 دی 3 راتاں دی. وہ پھر 10 دن ہو لگ گئے تے پھر ہو گیا 40 لیلۃ. پھر 40 راتاں لگ گئے. وہ 40 راتاں دا اللہ فرماتا ہے میں موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ دیتا سی کہ جڑا میرا معاملات نے تیرے میرے وہ طے ہو جان گے 40 راتاں. تو قوم چھڈ کے ذرا ایک سائڈ تے ہو جا. اگے قرآن چ اللہ فرماندا ہے. یہ گل ذہن چ رکھنا جڑا میں اتنے مرید کے داؤ کے پہ سنانا یہ پرانا وعدہ موسیٰ علیہ السلام والا یہ پیغمبر صحابہ وچ کھلو کے سنا رہے سن. جدی وجہ آیت نازل ہوئی ہے سب تو پہلے صحابہ کرام ہی سنی. اچھا وہ وعدہ پچھلا یاد کرا کے اللہ فرماندا ہے وقال موسیٰ. تو پھر موسیٰ نے جاتے وقت کہا جب جان لگے لأخیہ ہارون نخلفنی فی قومی. بندیاں وچ اپنے برا ہارون نو کھڑا کر کے حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اخیہ ہارون اپنے بھائی کے لیے کہا نخلفنی فی قومی تو میری قوم میں میرا خلیفہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون نو سامنے کھڑا کر کے یہ صرف قرآن ہے کوئی مبالغہ نہیں کوئی تشریح نہیں کوئی تفسیر نہیں کسی کی بچ رائے نہیں. اللہ فرماتا ہے نخلفنی فی قومی تو میری قوم میں میرا خلیفہ ہے. کھلار کے امت نو وچ نبی کھلو کے آکھے تو ہے میرا خلیفہ تو. پھر اللہ فرماتا ہے حضرت ہارون نو حضرت موسیٰ نے آکھیا وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. میرے بعد اصلاح کی بات کرنا صلح کی بات کرنا لڑائی نہ ہونے دینا ایک بات ہے. وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. کبھی بھی مفسد لوگوں فساد کرنے والوں کی پیروی نہ کرنا. فساد کرنے والوں کی پیروی نہ کرنا. میرے عزیزو جان لگیا کوئی جڑی جڑی پکی کرتا ہے یقیناً اس شے نو خطرہ ہوتا ہے. سیاح بندہ گھروں جان لگے وہ آتا ہے رات نو بستر بار نہ رہن دیا جے نیریاں دا موسم ہے وہ دن رقم وہ پہنتے نے چوچیاں نو. اللہ دیا بندیا کلا بہ کے سوچ بی بی اکڑی آوارہ چھڑ کے نہیں جاتی محمد ساری امت آوارہ چھڑ. ایک مصدور نو اپنی شاہوں کا کتنا خیال رکھنا. یہ مطلب ہے ممکن ہی نہیں کہ جان لگا وہ پکی کر کے جاندی اے بھی کرنا بیٹی آؤ کرنا بیٹی آؤ کرنا. باپ دس کے جاندہ بیٹے ایسا بھی کرنا ایسا بھی کرنا ایسا بھی کرنا. حضرت موسیٰ بندیاں وچ کھلار کے حضرت ہارون نے فرمایا لخلفنی فی قومی تو میری قوم میں میرا خلیفہ ہے. میرے بعد اصلاح کی بات کرنا. ولا تتبع سبیل المفسدین اور مفسدوں کی پیروی فساد کرنے والوں کی پیروی نہ کرنا. حد مک گئی. موسیٰ کو پھر اللہ نے ہی بتایا ہوگا نا جب نبی جاتے ہیں پیچھے فساد ہو جاتا ہے. شکریہ مہربانی اللہ مہربانی. جب نبی جاتا ہے
پیچھے فسادی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ہارون تو فساد کرنے والوں کی پیروی نہ کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے ہارون نو خلیفہ بنا کے۔ اے قرآن اللہ فرماتا ہے وَاتَّخَذَ قوم موسیٰ من بَعْدِهِ من حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، انہوں نے ایک بچڑے کی پوجا شروع کر دی جس میں سے آوازیں نکلتی تھیں۔ وہ وچھا سامری نے بنایا، بیبیاں کو زیور بہت زیادہ سی اس دور میں، بہت زیادہ زیور سی بیبیاں کو، انہاں کہا انہاں ساڑھے کو پہنیا نہیں جاندہ۔ یقین کرو اونٹاں تے اس قوم نے اپنا لا کے 2-3 اونٹاں تے زیور لاتے تھا۔ وہ سامری جادوگر بڑا تیز سی، وہ سا کیا یہ سونا ہے، اگر تو میں ایک شے بنا کے وکھاواں دی تو پھر انہاں کے لے لائے، انہیں ٹھاڑ کے نہ تے ایک بچہ بنایا سونے دا۔ حضرت جبریل علیہ السلام گزرے بندے دی شکل وچ، انسان دی شکل وچ گھوڑے تے بیٹھ کے، بھاویں وہ گھوڑے تے بیٹھا بشر نظر آوندا سی، اندروں تے نور سی نا، اندروں تے نوری فرشتہ سی، اللہ انہوں انسانی شکل دے دیتی۔ یہ دا مطلب ہے کدی کدی نوری بھی گھوڑے تے بیٹھ جاندے ہیں۔ کمال بھائی، نوری بشر بن کے گھوڑے تے بیٹھ گیا۔ وہ جتھوں حضرت جبریل دا گھوڑا پیر رکھ کے اگے جاندا سی نا جی، وہ مگروں زمین ہلتی سی، ایک جلالت سی حضرت جبرائیل دی، حضرت جبرائیل علیہ السلام دی جلالت اور روب اینا سی کہ انہاں دی سواری تے قدمہ تھلے زمین حرکت کر دی سی، کنی کنی دیر مٹی ہلتی رہی سی۔ میرا خیال ہے آج دے دور میں مثال دے ہاں، ٹرین لنگ جائے ایک واری تو تمہیں پتہ ہے مگروں ذرا کو پانچا جو ہوتا رہتا پتہ لگا ہوں لنگ کے، تے جتھوں گڈی لنگ جائے اتھے یہ حال ہوتا ہے، تے جتھوں اللہ دا امر گزر جائے یہ حال ہے نا۔ وہ جی مٹی ہے وہ تیز سی، جادوگر انہوں اندر جہاں تیز ہوئے، جادوگر بڑے تیز ہوئے، وہ صاحب لایا کہ اے دے وچ کو حرکت ہے، انہیں وچھا بنا کے نا سونے دا، وہ مٹی کٹھی کر کے نا جتھوں یہ حالتی سی وہ دے وچ پا دیتی، وہ ہلن لگ گئی۔ اس زمانے چ بڑی بڑی گل سی، اس زمانے چ ہم تے بچے بھی ہوشیار نے۔ تساں کدی سرکس ویکھیا ہوئے جو بندہ سرکس چاہتا ہے وہ رومال پھڑ کے انج کردا تو کبوتر اڑ جاندا، بندے آندے نے بھائی علم کوئی علم نہیں، تمہیں پتہ نہیں کبوتر کتنے ہوندا ہے، کوئی علم نہیں، کبوتر وہ کول ہوندا ہے کتنے رکھیا ہوندا ہے، وہ لگتا سانو انجی کہ جھاڑیا اس رومال ہے تو بچوں کبوتر اڈیا۔ اس قسم دے بندے ٹرکی ہوندے نے، صاحب علم نہیں ہوندے، ٹرک ہوندے نے۔ پرانے زمانے چ اسی ویندے ہم مداری، وہ بندہ ادھروں کاغذ پاندا سی تے پرلے پاسوں روپیہ نکلتا سی۔ تسی تے گھر سارے جاپان چوں آئے ہو تو ہم کی بتاؤ مداری کی ہوندی ہے، ادھروں کاغذ پاندا سی، وہ 2 رولے چلتے ہوندے سن تے اگوں روپیہ نکلتا سی۔ وہ پھر اسی آتے ہیں یار روپیے بنا لیں آپ بنا لیں، پھر اسی آپ ہی سوچتے سن جے روپیے بنان جگہ ہوئے تے بوئے بوئے کھجڑ کیوں ہوئے، گھر بہ کے بنا لے کوئی نظر دا دھوکھا ہے، نظر دا دھوکھا ہی جی جادو ہوندا ہے۔ وہ جدو بچہ ہلیا ہے نا سونے دا بچہ، وہ تے بندے سارے کے دوالے کھلو گئے۔ اللہ فرماندا ہے انہوں نے اس کی پوجا شروع کر دی، معبود مان لیا، مسجود مان لیا۔ ایتھے گلہ کتھے اللہ فرماندا ہے علم یرو، انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا انہو لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، وہ یہ بھی نہ دیکھا انہوں نے کہ نہ یہ بولتا نہ ہے نہ یہ ہدایت دیتا ہے، نہ یہ بولنے کے قابل ہے نہ ہدایت دینے کے قابل ہے۔ اور دوالے کھلو گئے سامری آکھے آئی جے اللہ، آئی جے معبود، آئی جے رب، انہاں کے لگے نے حضرت ہارون سمجھان او اے نہیں جے او جی موسیٰ دا رب بھی ہوئے، میرا رب بھی ہوئے تے تہاڈا رب بھی ہوئے، لگے نے موسیٰ سمجھان، لیکن جنوں نبی خلیفہ بنا کے گئے سن بندے انہوں منیا ہی نہیں۔ سبحان بھائی کیا بات ہے بڑی سماعتی، میں آنا جنہوں نبی خلیفہ بنا کے گیا سی لوگوں دی نہیں نہ منی، نہیں منی، ان تو جواب دینا ہے جدو لوگوں انہوں خلیفہ منیا ہی نہیں
یہ مطلب ہے ہارون پھر خلیفہ نہیں رہا ہے؟ پھر بھی کنی آواز کڈا مجمع سے آتے کنی آواز کڈا یارو تسی نا بندیاں دے منہ والوں نہ ویکھو ادھر ہو پہ جاندہ ہے میں نہیں مانتا ادھر ہو پہ جاندہ ہے میں نہیں مانتا جنہوں نبی بنا کے جائے نا کوئی مننے نہ مننے ہوندہ ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ بہت شکریہ جن نبی بنا کے جائے شکریہ نبی بنا کے گیا کوئی نتیجہ نکلتا پہ یار بھائی قرآن ہدایت واسطے ہے ساڑھے واسطے قصہ بیان کرا ہے نا یہ مطلب ہے وہ آؤں دے نا جدوں اللہ فرماندا ہے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسیٰ راجہ نہیں اور خدا دا نا جے مطلب جساد ہوگی لگے جاؤ راجہ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسیٰ یہ ترجمہ جب موسیٰ پلٹ کے آئے پھر الہ قوم ہی غضبان آصفہ آیا وہ پچھتا غصے میں واپس آیا آؤندے نو بیکھیا تے سارے دے سارے بندے بچے اگے چکے سن کالا بے بڑا لطف ہے کالا بے ساما خلفتمونی من بعدی حضرت موسیٰ نے فرمایا تم نے بہت بری جان نشینی میرے بعد اختیار کی ہے خلف تمہیں بابا نوجوان چھوڑ کر میں کسے گیا تھا سبحان وہ تسا کیتا کی اچھا جی جڑی باریک شکریہ قبلہ نوجوانوں بہت شکریہ ذرا باریکی نہ سوچو اگر حضرت موسیٰ تو بعد بندیاں نو خلیفہ پسند نہیں سی تے خلیفہ بناؤ تسا دے معبود ہی بدل لے وہ کم سے کم معبود تے ہو رکھو جڑا ہے مسجود تے انہوں منو جڑا ہے اگر خلیفہ پسند نہیں ہارون تے خلیفہ نواں بنا لو انہاں خلیفہ نہیں نواں بنایا وہ اللہ نے چھڑ گئے انہاں معبود ہی اور بنا لیا میں جملہ دین لگا میں نتیجہ دین لگا وہ یارہ خلیفہ نواں بناندے تے دس دے پیا بندہ خلیفہ ہے انہاں خلیفہ نواں نہیں بنایا خلیفہ دے مقابلے تے قوم نے معبود ہی بدل لیا یہ تو میں ایک حساب لایا ہے جو نبی کے چھوڑے ہوئے کو چھوڑ دینا وہ توحید بھی چھوڑ دیتا ہے واہ 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 بہت شکریہ جی آخری بندے تک میں سمجھنا تاہید حسن ہوگی جو نبی کے چھوڑے ہوئے کو چھوڑ جائے یا وہ توحید کو چھوڑ دیتا ہے یا توحید اسے چھوڑ دیتا ہے حضرت موسیٰ آکے نا تے غصے نہ دیکھن لگ پہ حضرت ہارون نو اسے کہا ہارون ہی طرح ہے نا آکیے اسے کہا دیکھ لو انہیں آکھیا وے تے بندے اللہ نو چھٹ گیا انہیں آکھیا جی میں تیاندہ رہا آکھیا ہے سی اسے کیا آکھیا ڈکیا سی اسے کہا ڈکیا پھر انہیں کہا نہیں مڑے نہیں مڑے انہیں آکھیا تیرے کو میں نہیں مڑے تو موڑنا ہوں میں انہیں کیا کہا لبن امہ اے میری ماں کے بیٹے آئے ہائے پراسن نہ دوئے پراسن فرماندے نے اے میری ماں کے بیٹے ان القوم مستضعفونی دھیان نہ سننا ترجمہ تیرے بعد اس قوم تیری نے مجھے کمزور سمجھ لیا تھا میں کمزور تھا نہیں صدقے سماعت ہو سکتا تیرے بعد میں ترجمہ ہو پہ کرنا جڑا اہل سنت دوستان نے کیتا ہے تحقیق اس قوم نے ناتواں سمجھا مجھ کو وہ ذرا اکھایا میں کی دسا میں پنجابی سوکھی پہ کرنا تیرے تو بعد اس قوم نے مجھے کمزور سمجھ لیا کمزور ہونا اور ہے کسی کو کمزور سمجھ لینا اور ہے کئی باری بندے آندے نے جڑا تینوں خیال ہے نا وہ گل نہیں تو مینوں ویکھیا نہیں تو مینوں پورا جاندا نہیں کہ تو کمزور مینوں پہ سمجھنا ہے میں کمزور ہے نہیں اللہ فرما رہا ہے انہاں فرمایا ان القوم مستضعفونی اس قوم نے مجھے کمزور سمجھ لیا تھا
حضرت موسیٰ فرمایا کنا کو تینوں اینا کمزور سمجھ رہا ہے؟ فرماتے ہیں وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي جے میں کو گل کرتا یہ مجھے قتل کر دیتے. میں قبلہ پنجابی کرنے لگا. پنجابی دی خطابت ہے. شکریہ ذمہ داری نا. شکریہ قبلہ. کمل صاحب ٹھیک ہو؟ میں پنجابی کرنے لگا دھیان نہ سننا. حضرت ہارون نے فرمایا گل میرے اللہ رہ گئی ہے. گل میرے اللہ رہ گئی ہے. جے میں کوئی گل نہ اچھی کرتا نا قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے. حضرت ہارون حضرت موسیٰ کیا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہی ازری. میں تینوں منگیا سی اللہ کو طاقت سمجھ کے. میں تینوں اللہ کو منگیا سی کمر کا زور سمجھ کے. جے میں ہارون کمزور فرعون کمزور سمجھتا سی تو میں تینوں اللہ کو منگیا نہیں وزیر بنا کے. وزیر آندے نے بوجھ اٹھانے والا. اے بھی سن لو جناب دین میں وزیر اسے کہتے ہیں جو بوجھ اٹھائے. جڑا سڑکاں دے پیسے کھا جائے وہ وزیر نہیں ہوتا. کوئی شاید سڑدی تو نہیں, کوئی شاید جلدی تو نہیں, کوئی تار شار نہیں جلدی. دھیان رکھو. میں نو آ رہی ہے کی ہے کوئی خیر میں آئی ہے میں پتہ سمجھ نہیں آتی. اگر بتیاں ٹھیک تھی میں وہ شاید جلی ہے میں نو آئی ہے تو میں محسوس کرتا ہوں. کوئی ماچس لا کے انہیں اگر بتیاں چلائیں نا بے فکر رہا. ٹھیک ہے نا. ہاں میں نے محسوس ہے. اچھا جناب کی عرض کر رہا تھا ان قریب یہ تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے. تو کون پہ آندہ میں نے قتل کر دیتے؟ جدے متعلق نبی نے آکھیا سی کہ میں نے کمر دا زور دے تو میں نے وزیر دے. اے میرا پار چکے جنہوں پار چکن واسطے منگیا سی او پہ آندہ سی اس قوم نے مجھے کمزور سمجھ لیا. کنہ کو قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے. ہن تساں میرے نو ویکھنا جڑا بندہ ساری رات برف والے خالی پھٹے تے بہ رہے اپنے موبائل 100 روپیہ نہ ہوئے بوجھ جانا نہ ہو رات نو کندھ ٹپ کے کر جائے ایڈا آوارا وہ آکھے ایدکا میں ایم پی اے دا الیکشن لڑنا ہے. جڑا انہوں جانتا ہے پہ یہ ککھ بھی نہیں وہ ایک گل ضرور کرتا ہے. وہ جب آندھا ہے میں ایدکا ایم پی اے کھلو جانا ہے وہ حیران ہو کے آندھا تو کیا بات ہے. جڑا میٹرک جو 3 باری فیل ہو گئے وہ آکھے میں پی ایچ ڈی کرنی ہے. بندے آندھے نے تو حیران ہو گئے. جدو حضرت ہارون نے آکھا نا میں نو قتل کر دن لگے سان انہاں بندیاں نو وے کہ حضرت موسیٰ فرماندے نے آ تینو قتل کر دن. سبحان اللہ. انہاں نو میں جاندا نہیں آ بندے تینو قتل کر لگے سان تینو. ہن تساں میرا جملہ سنیا نا کدی تے مجلس مکمل ہو جائے گی. حضرت ہارون فرماتے ہیں بتا تو رہا ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھ لیا تھا. میں کمزور تھا نہیں انہوں نے کمزور سمجھ لیا تھا. حضرت موسیٰ فرماتے ہیں میں نے تجھے رب سے مانگا خلیفہ میں تجھے بنا کے گیا پھر ان بزدلوں نے تجھے کمزور کیسے سمجھ لیا؟ یہ تو خود کمزور ہے. ساری زندگی کسے میدان چے کھلوتے نہیں. حضرت موسیٰ فرماتے ہیں میں نے جانتا نہیں. انہیں ایک باری میدان چ میں کھلو گیا کیسی تو جا لڑن واسطے تے تیرا رب جائے تو میں لڑو انہا ہا ہنا قائد ہوں تے اسی ایتھے بیٹھے ہیں. انہوں میں چنگی طرح جاننا
یہاں کو تو گھبرا گیا ہویا کی وہ جڑا ہویا وہ دسن لگا اے وعدے وچوں کی نتیجہ پہ نکلتا ہے قال یا ہارون ما منعتا اذ رأیتہم ضلوا اے ہارون یہ تیرے دیکھتے دیکھتے گمراہ ہو گئے تھے تیرے دیکھتے دیکھتے گمراہ ہو گئے تھے تو نے ان کو منع کیوں نہیں کیا قال یا ابنو اے میری ماں کے بیٹے انی خشیتو میں ڈر گیا تھا ہن لو دکھایا میں ڈر گیا تھا ہن تسی بہن دو میرے لو پہ یہ ہارون سی ایک کمر دا زور سی یہ نبی دا وزیر سی جڑا پہ اندہ انی خشیتو میں ڈر گیا تھا پھر حضرت موسیٰ نے آگا اینا کرو تو ڈر گیا اینا کرو اور سکیا تیرے تے میرے رب دی قسم اینا کرو نہیں میں اور گل تو ڈریا وہ کہا تو فرمادن انی خشیتو ان تقولا فرقتا بین بنی اسرائیل میں اس بات سے ڈرتا رہا اگر میں تلوار اٹھاتا بندے لڑ پڑتے کچھ میری طرف کچھ اس طرف ڈر مجھے یہ تھا تو یہ نہ آکے کہے تیری وجہ سے میری قوم میں فرقے بن گئے راضیاں آہا شکریہ نوجوان مجھے ڈر تھا جے میں لڑدا آخر دو چار میرے والے بھی ہونے سن تے انہاں بھی بندے ہونے سن پھر لڑائی ہونی سی نا او سا کیا میں ایک میں نہیں سی چھڑنا اے شاہی خدا دی کوئی نہیں میں تے ڈردا رہا میں تلوار چکدا تے ساری فرقہ بندی میرے تے نہ پہ جاندی تو آکھنا سی تو نہ لڑ دو تے میری قوم تے دو ٹکڑے نہیں سن ہونے ہن پتہ لگے کیوں نبی فرمایا یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کا موسیٰ یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کا موسیٰ سے تھی حضرات نہ ہارون کمزور تھے نہ علی کمزور تھے جس بات سے ہارون ڈرتا رہا اسی بات سے علی ڈرتا رہا قبلہ جیو بسم اللہ میں تو سب من پا دیتا سورہ مبارکہ آراف تیسری آیت پڑھنے لگا اس آیت نمبر 150 ہے یہ دی زین ایک جملہ لکھا ہے وہ فرماندے نے لوگوں نے مانا یا نہ مانا مگر سن لو جی مگر سن لو قرآن پھر میں کل والی گل کر رہا ہوں ہن میں کی کرا پہ میں نو چکنا پہندا ہے لوگ اندر چوک قرآن میری اس اینک دا نمبر ہی ہے میں نو ایتھے میں ٹھیک پہ پڑھ میں نو قدرتی چکنا پہ چکتے پھر میں گیا نا ہمیں مجبوراً چکیا میں چکیا جی میں تیرا دل کرتا ہے سمجھ لیا چک گیا میں اے دے قرآن اے سائڈ تے لکھی ہے تفسیر اے فرماندے نے حضرت ہارون اور ان کی اولاد حضرت ہارون اور ان کی اولاد حضرت موسیٰ کی امت میں امام تھے حضرت ہارون اور ہارون کے یار دوست نہیں ہارون کی اولاد حضرت موسیٰ کی امت میں پٹواری تھے چلو کیا تھے امام تھے نوکر تھے نہیں امام تھے یہ دا مطلب ہے اگر نسبت موسیٰ نبی کی طرف ہے اور نسبت ہارون علی کی طرف ہے تو پھر کھلی بات ہے کہ جس طرح موسیٰ کی امت میں ہارون اور ہارون کے بیٹوں کے علاوہ
یہ مطلب ہے حضرت ہارون اور اس کے بیٹے حضرت موسیٰ کی امت میں امام تھے. کیوں؟ نبی جسے چھوڑ کے جائے نا وہی امام ہوتا ہے. جسے نبی چھوڑ کے جائے وہی امام ہوتا ہے. لوگ مانے کمال ہے. قرآن آندہ میں خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک تشریح پہ آندے نے کہ وہ امام تھے. قرآن آندہ ہارون خلیفہ تھے. تشریح علماء فرماندے نے وہ موسیٰ کے بعد سواد نہیں تو ڈائفے رکھو. قرآن کہہ رہا ہے وہ خلیفہ تھے اور تشریح علماء نے لکھے ہے وہ امام تھے. پھر مک گئی ہے گل. پھر میں ہی ٹھیک ہوں. پکی گل ہے. یہ مطلب ہے امام اور خلیفہ الگ الگ نہیں ہوتے. جو نبی کا خلیفہ ہوتا ہے وہی امت کا امام. بڑے لکھے نا گل ہے میرا. جو نبی کا خلیفہ ہوتا ہے وہی امت کا امام ہوتا ہے. تاس آکھے خلیفہ تو ہوں بلا فصل. خلیفہ بھی ہوئے تو پہلا آکھے امام المتقین علی ولی اللہ ہے. یہ مطلب بندہ ایک ہی ہے. اللہ دا ولی بھی علی ہے, متقیاں دا امام بھی علی ہے, محمد دا خلیفہ بھی علی. ایک ہی بندہ ایک ہی ہے. یہ مطلب ہے ہوں میں 6-7 لفظ پڑھن لگا جہے انہیں لکھے 7 لفظ گن کے 7 جنہیں دھیان نال سن لیں پھر 7 ہی خیر 7 ہی خیر. 7 نے مینوں ایڈا سواد آیا. یقین کرو میں اپنے عقیدے میں انہاں اہل سنت دوستاں دے انہاں لفظاں نال مضبوط کیتا ہے. تقویت ملی ہے. تقویت ملی ہے. خدا دی قسم یہ جدوں دا میں پڑھیا بڑی دیر دی گل اج دا نہیں پڑھیا تانوں اج سنانا. وہ فرماندے ہیں کہ وہ ہارون اور اس کے بیٹے حضرت موسیٰ کے بعد امت کے امام تھے. اگوں لکھتے ہیں امام ہوتا کون ہے, ہوتا کیسا ہے, کسے ہونا چاہیے. وہ آندہ ہے ہو بھی ہارون ہی سکتا تھا یا ہارون کے بیٹے ہی ہو سکتے تھے. 7 لفظ نے گن لیا جو میں پڑھنے لگا. وہ فرماتے ہیں کہ امام وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کی یادگار ہو. امام کون ہوتا ہے جو پیغمبر کی, میں پنجابی کر دیں جی, جنوں ویکھ کے نبی یاد آوے نا وہ امام ہے. جنوں ویکھ کے لاری اڈا یاد آوے وہ امام نہیں ہوندا. اگوں مصیبت ہے کہ امامت دی لفظ ایڈی رول گئی کہ ہر مسجد سے ایک امام ہے. اسی جڑے ہیں نا شیعہ, اسی جڑا نماز پڑھائے انہوں امام نہیں آتا, انہوں پیش نماز آتا. پتا جی اس گل تو جڑا نماز پڑھائے بھائی جی پڑھے کوئی نہ پڑھے انہوں کی آنے پیش نماز. میں نہ نماز پڑھان لگا آگے ہو کے پیش نماز. پیش نو سمجھ دو اجی نو آندے نے سویرے سویرے نکلیا تو کتے پیش پہ گیا میرے وڈے سویرے ہی نکل دے آئی تو پیش پہ گیا جنہیں سامنے آ گیا. جنہیں سامنے آ کے نماز پڑھائے انہوں پیش نماز آندے. اسی خدا دی قسم امام کہہ سکتے ہیں, ہر جڑی گل کوئی نہیں. امام دا میرا جڑا آگے ہو انہوں امام کہنے چ کوئی عیب نہیں. اسی ڈردے ڈردے کتے امامت دی لفظ اپنی اہمیت نہ کھو بیٹھے. بس یہ گل ہے, کہنا گناہ بھی نہیں, کہنا عیب بھی نہیں. کیونکہ جڑے امام مسجد ہوندے نا یہ اجمن دی کمیٹی جڑی ہوندی ہے نا مسجد دی او دے سر تے امام ہوندے نے. کمیٹی جو بچوں کو ایک لڑ پوے تو آندا میری نہیں یہ پیچھے ہوندی, میری نہیں یہ پیچھے ہوندی. جدی ایس مسیطے نہیں نہ ہوندی وہ 2 ہفتے پرلی مسیطے پڑھ ہونا ہے. نمازی بڑا لڑتے جی تو امام نال ہی لڑ پہ اپنے امام نال ہی آدھے میری یہ پیچھے نہیں ہوندی. انہوں بندہ پوچھے تیری یہ پیچھے کیوں نہیں ہوندی, وہ آدھا کچھ نہ پھولو. انہاں وچ تے اللہ دے بنائے امامہ چ ایک فرق ہے. جڑے اساں رکھے ہوندے نا کمیٹی بنا کے انہاں دے پیچھے ایتھے نہ ہوئے تے پرلی مسیطے ہو جاندی.
ایس مسیتے نہ ہوئے تو پرلی مسیتے قرآن تے میرا ہاتھ ہے جنہوں اللہ امام بنائے جدی او دے پیچھے نہ ہوئے او کعبے دے وچ بھی پڑے او دی ہوندی ہوئی نہیں. مہربانی او جناب علی جس میں نبی کا عکس نظر آئے یادگار. یہ جڑی یادگاراں ہوندیاں نا جی نبی یاد آ جائے ویندے سار نبی یاد آ. لوگ آندے نے بابے ری بیٹھے سن میں اٹھ کے سیٹ دیتی ہے مینوں ابا جی یاد آ. یعنی ابا جی دی عمر ہونی سی ابا جی دے وال چٹے سن بزرگ اس طرح نظر آئے نے. یہ مطلب ہے کہ یاد آ گئی کسے نوں ویکھ کے یاد آ جائے. اللہ کرے سارے بندیاں نوں کالج اگوں گزردیاں چھٹی دے ٹائم اپنیاں تیاں یاد آ جا. تھوڑے ہی بولے ہو میرا خیال ہے بڑی وڈی گل کر رہے ہیں. میں اس پہ کرنا جی میں مائی ویکھ کے اماں یاد آ جاندی ہے بابا ویکھ کے ابا جی یاد آ جاندے نے. ایویں کسے دی بیٹی ویکھ کے میرا خیال اپنی بیٹی بھی یاد آ جانی چاہیے. کسے دی مشیرہ ویکھ کے اور یاد آ جانی چاہیے بھی ابھی کسی کی مشیرہ میری بھی گھر مشیرہ ہے. بس اس طرح یاد ہونا. جنوں ویکھ کے محمد یاد آوے نا وہ امام ہوندا جے تے او نبی دا خلیفہ بھی ہوندا جے. جنوں ویکھ کے ہن یاداں ایسیاں ہوندیاں نے زندگی دیاں. میں سمجھنا کہ یار امام مننا ہے نا پیغمبر تو بعد یا خلیفہ مننا ہے ایک طریقہ ہے. امام تے خلیفہ لو پہلا نہ ویکھو محمد دی زندگی پڑھدے جاؤ امام نظر آوندا جائے. میں گل کر لگا آج جن بندے موتبر بن کے تناہ بن کے مدبر بن کے بیٹھے ہیں انہاں دی بچپن دی پھولا پھالی کریے نا وہ آندن چھڈ پرا کہڑے ویلے دی گل شروع کر دیتی. تانوں پتہ بچپن وچ شرارتاں کیتیاں جاندیاں نے. یہ ساڈے بچے چھوٹے بیٹھے نے انہاں دے ہاتھ پٹاخا آ جائے نا شبرات تے یہ انہوں فالتو جگہ تے نہیں چڑھاندے. وہ ایسے بابے دے منڈ جا کے چلاندے نے جڑا بھੈਣਾں ماواں دیاں گالاں کڈی وہ پھر گالاں کڈدا ہے تے وہ جا کے پرلے محلے دسدے نے اوئے اٹھے جے. وہ بیچارہ بابا سارا دن گالاں کڈدا ہے سارا دن بچے نوں سناندے نے. جدوں یہ وڈے ہو جاندے نے ساڈے جڈے پھر آندے نے توبہ ہی بھائی کھورے جڑا میں سائیکل تو ڈگا ہورے بابے دی بد دعا لگ گئی. نکیا ہوندیاں شرارتاں چ دن گزردے. مینوں ایک دوست میرا آندا ہے مولوی تو ایڈی گڈی چڑھیا پھردا وہ ویلا یاد ہی جدو دیگ چوں چول ونڈے جاندے سن تے اگے جھوڑی کر کے کھلوتا ہوندا سی. میں انہوں آخیا میں تینوں بھی یاد کراواں اساں کرا. میں ساری جنج تو پیسے نہیں سن لبدا جنہ لبے ہوندے سن انہاں نوں سن بھاگ کنے نہیں وہ انج کردا تے تو تھلے انج کر جاندا سی تینوں یاد ہے. وہ آندا پھر اتھے ہی رہن دے نہ میں تیری پھولا پھالی کرنا نہ تو میری پھولا پھالی کر. جنوں پھولا پھالی کیتیاں بچپن عیب دار نکل پینا نہ وہ نبی ہوندا نہ خلیفہ. کیا بات ہے سبحان اللہ. اور یار بچپن سارے دا اس طرح گزرے ہیں سارے دا اس طرح گزرے ہیں. مطلب نبی دا بچپن بھی بے عیب ہے نبی دی جوانی بھی بے عیب ہے نبی دا بڑھاپا بھی بے عیب ہے. قرآن میرے سر تے اسا نبی تو بعد ہاتھی ہو منے جدا بچپن محمد ہے بچپن جیسا جدی جوانی محمد دی جوانی جیسی ہے جدا بڑھاپا رسول ہے بڑھاپا جیسا. مکان لگا جی مکان لگا ذرا میرے نال دے بندے مہربانی کر کے تھوڑا جا تعاون کریا جے. وہ پرانے زمانے جام نوں تھلے ڈگتے سن اتنے تو نہیں سی کوئی چڑھن دینا تو تھلے تے پھر ڈگتے سن. تھلے کدو پراتا رکھیاں ہوندیاں جی بچپن پتہ ہی نہیں سی پتہ ہی نہیں سی پتہ ہی نہیں سی پتہ ہی نہیں سی. جن بچپن چ کوئی پتہ نہ ہوئے وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا.
ہی ہو سکتا ہے جدے بچپن دی اللہ قسم کھائے انہوں محمد آندے ہیں اللہ فرماتا ہے حبیب نعام ہوگا سورہ مبارکہ الحجر ہے آیتہ نمبر 72 ہے اور کی کرو آیتہ نمبر کی ہے 11 تو گئی آیتہ نمبر 72 ہے اگلی کا سواد دی 14واں پارہ 14واں پارہ سورہ حجر ہے آیتہ نمبر اللہ فرماتا ہے لام روکا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تیری ساری عمر کی قسم مجھے تیری ساری عمر کی قسم رکھ بھائی مولوی قرآن تے میرے کھلے تے آتے اے نبی دی عمر 40 سالہ تو شروع ہوندی ہے واہ 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 قسم ہو دی کھاتی جاندی ہے جتے چاہیب کوئی نہ ہو میری تیاں پہنا سن لین میں کئیاں میں صحیح دسیا رات نو 2:30 بجے جدہ شوہر گھر آوے نا اندروں پھر بی بی ہوئے جاگ دی آرام نہ نہیں جا کے سو سکتا ہو انشاءاللہ ماں ہوئے جاگ دی ہوندی ہے آ گئے ہم پتر ہوں تک میں جاگ رہی ہیں بھئی 2:30 پہ وائی دینا چل ساؤں اوتھے میں دودھ رکھی تی جاگ دی ہوئے ہوندی ابو شام دی سانو فکر سی کتھے سو اوتھے سے بڑھا اچھا جی ابو بہن ہو گئے وہاں دی ویر میرے ساس ہو کیسا کتھے سو اس طرح نہ کرا ٹائم نہ آ جائے کر ویر اس طرح نہیں کرتا زمانہ ایسا ہے یہ ساریاں بیبیاں بسم اللہ کر کے انہوں منجی تے بھیجے اگر اہلیہ محترمہ موجود ہوں کھلوتے ہوں برانڈے چھے بندہ مٹھا مٹھا اندر آئے انہیں نہیں پوچھنا کوئی پریشانی تو نہیں سی کتھے سو بڑی فکر سی ایک کوئی گل ہے جو میرے لوگ کتھے سا وہ آندھا اتھے وہ آندھی اتھے تو میں ہاں تو کتھے بندہ آندھا آدھی رات ان جان چلاوڑا نہ پا جان سوتا ہے سویرے دساں گا سویر نہیں ہونی ایتھے دسنا ہی دساؤنا ہی تو تے تماشا بنا لے وہ ہوڑی ہوڑی کوندا ہے تو بی بی اوچی اوچی کوندی ہے بھی بڑا گوانڈی سننتے ہی ضرور وہ آندھا ہے رام کر کے ہی ہوگی تو باری سو تھا جا کے میں دساں گا میں کھاں دساں گا میں بڑا صبر کیتا ہے منو 30 سال ہو گئے نے اس دوزخ جی آج میں پوچھنا ہے سے کتھے وہ پھر دا ماردہ بڑا پیڑا یہ بچاریاں سادہ انہوں آندھا میری جان میں نو تیری قسم میں اتھے باہر بچہ بندہ بیٹھا وہ بچاری سمجھ دی ہوں میری قسم کھا گیا میرے آمنہ دی گود چاہے نے ادن دی بھی قسم 10 سالہ دی بھی قسم 20 دی 40 دی 63 دی ساری زندگی قسم دے قابل میں علی دے بوے تو سر چکنا تے یار جتھے آنا میں لگا جانا تو نبی تو بعد میرے مولا تو علاوہ وہ بندہ تے بخوا جدہ بچپن بھی قسم دے قابل ہوئے چالے تھائی موقع بچپن تھائی موقع بندے نو شوق چڑھے ہیں پوری ریسرچ کر کے تے گھوڑے کتھوں لے آکے تے علی تے برابر کھڑار کے آدھے لے کچھ فرق نہیں جھوم کے بندے نے کچھ فرق نہیں کچھ فرق نہیں میں ساری زندگی دا فرق نہیں دستا آوائی قرآن تے فیصلہ مک دے علی دا بچپن محمد دی جوڑی چ گزرے ہے جنہاں نو برابر کرنا دا سونا دا بچپن کتنے بچہ کی نہ ہے بچہ جی تو ہاں ویکھ لیا میں نے پوچھا میں کدی سور دا گوشت کھاتا ہی اسے کہ نہیں
یہ دا بچپن سور تو بے عیب ہے. میں پوچھا شیعہ ہو سکا شیعہ, میں کدی خرگوش دا گوشت کھاتے ہو سکا نہیں. یہ دا بچپن خرگوش تو بے عیب ہے. نہ او گھر گوشت لے آندا ہے تے نہ او لے آندا ہے. اے بچپن ہے, اے بچپن ہے. جو گھر دے پکاندے نے کھا چھڑدے نے, جو گھر دے پکاندے نے کھا چھڑدے نے. سلام ہے, سلام ہے. تیرے بچے او کھاندے نے جو تو پکانا ہے, میرے او کھاندے نے جڑا میں پکانا. محمد او کھاندا ہے جو ابو طالب پکانا. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت اعلیٰ خطابت, بہت اعلیٰ خطابت, بہت ہی اعلیٰ خطابت. مالک اللہ, واہ 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 واہ. مالک اللہ یہ انمول ہیرے, یہ ہمارے انمول ہیرے ہمیشہ سلامت رکھے. مالک اللہ ان کو صحت تندرستیاں عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ, نعرہ تکبیر, محمد رسول اللہ, نعرہ رسالت, علی ولی اللہ, نعرہ حیدری. واہ 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 واہ. جیو جیو قبلہ اسلام. مہربانی, بہت شکریہ. علی دا جوڑ نہ لبی, علی دی برابری تلاش نہ کریں. ایویں کھجڑ ہو جائے گا, ایویں کھجڑ ہو جائے گا. فائدہ پوری قیامت تک کھجڑ ہو جائے گا. علی دا جوڑ نہ لبی. میں تینوں سدھی گل پہ دسنا, ترلا بھی پہ کرنا. جڑا بندہ نو کھجڑ خرابی تو بچا لے, بندہ شریف ہوندا ہے. بہت شکریہ بچیا, بہت شکریہ. مولا تیرے رزق خیر چا اضافہ فرمائے, انعام دے کے گئے. رب کے کئی بندے نبی دی نعت پڑھتے ہیں. رب نے بنایا کوئی نہیں سونا تیرے نال دا. رب نے بنایا کوئی نہیں سونا تیرے نال دا. اچھا تے لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے نال دا؟ بندہ پوچھے اللہ بنایا ہی نہیں, تینوں لبن دی لوڑ کیڑی؟ آپ ماننا بھی اللہ کوئی تیرے ورگا بنایا ہی نہیں. تے جو اللہ نہیں بنایا تے لبنا کیوں ہوئی؟ میں تینوں ایک گل دساں, علی دی برابری دا بندہ لبن دی کوشش بھی نہ کریں. ایویں یار وقت ضائع کرے گا. قرآن کھلے تے میرا ہاتھ ہے. محمد بچپن جو او کھاندے سن جو ابو طالب ال پکدا سی, علی او کھاندے سن جڑا محمد ال پکدا. ہادی ایسا ہونا چاہیے جڑی پوری زندگی بے عیب ہو. جنہ لوکاں دی زندگی چو عیب کٹ دے انہوں ہادی آندے. انہاں ہادیاں نے ساری زندگی چو عیب کٹ دیتے, انہاں پلیتی مکا دیتی ہے, سانو پاکیزگی دا درس دیتا. انہاں تیاں ساڑیاں نو خدا دی قسم تیاں دفن کر دیندے سن بندے نبی تو پہلے. ایک بندہ نبی کو لیا صحابی سی, کہنے لگا یا رسول اللہ میں 12 تیاں جیوندیاں دفن کیتی, 11 میں دفن کر چھڑیاں سن تے 12ویں ہو پئی. وہ میری بیوی نے مینوں دسیا ہی نہ کہ پھر بچی ہوئی ہے. اس کسے نو دے چھڑی, وہ کدھر پالتی رہی. وہ ایڈی کو ہو گئی 7-8 سال دی. مینوں پتہ لگا پئی یہ میری ہے. میں پھر وہ بھی لین دی, انہوں میں جا کے دبن لگا تے رون لگ پیا. پیغمبر آکھیا پریشان کیوں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ تھی ایڈی چھوٹی سی میری, جنوں میں ٹویا پہ کر تھا دفن کرنے واسطے, وہ میری مدد کر دی سی. میرے نال ٹویا کڈاندی سی, آندی سی ابو میں مٹی باہر کڈنی. اس نے کہا میں انہوں وچ تر کے ایتھوں تک مٹی پاندا رہا تو آپ بھی پاندی رہی تے نالے ہسدی رہی. وہ خیال سی میرا ابو میرے نال کھیلدا پیا,
نبی دے ایتھے آنسو ایتھے آئے نے جدو نبی روئے نے تے صحابی پریشان ہو گیا اسے کہا یا رسول اللہ تسی بھی وہ فرمایا تو مٹی پا چڑی ہو سکے مینو اللہ کو معافی لے دیو مینو تی دا ادھر پتہ لگا جدو تو فاطمہ دے سامنے اٹھے آیا کیسے کرتا بانی مجلس اہتمام کر دینے ساڑی عزداری دا سبب بن دے اے سبب ہے اے پورا سال چھتن تے لگ گیا باہر لگ گیا پورا سال سوچ دینے ایتھے کی کرنا ہے ایتھے کی کرنا ہے ایتھے بیبیاں بیجن گیا ایتھے بندے بیجن گیا ہے نا پورا سال پھر تلاش کر دینے کنے پڑھنے پہلے کون پڑھے پھر کون پڑھے عزداری ہو گئی یہ بڑی محنت ہے سیدہ اجر دینا اس لیے کوئی گل سیدہ جان دیئے کہ بندہ کیوں ایڈی مصیبت میں پڑے پھر وہ جا کے دستا ہے کہ آج چولہا برآمد ہو یہ بھی عزاداری کا سبب بنایا نا آج جڑے لوگ آئے ہو اگر کسی دی اولاد نہیں تو وہ منت من لے اگر بھیناں نے صرف تو پراؤ دا کوئی نہیں تو منت من لے ایک بے گناہ قیدی ہے مولا سجاد دا صدقہ خالق انہوں نے رہائی عطا فرمائے اور بہت جلد عطا فرمائے میں تو ایسا دی دعا پہ کرنا کہ بے گناہ قیدی ہے کہ حالاتوں واقعات دا تو پتہ نہیں اتنے حالات ہی پاکستان کیسے نے اتنے 14 سال بندے نو باعزت بری کیتا جاتا ہے پیدا کوئی قصور نہیں سی اتنے نظام ایسا ہے لیکن میں التجا کرنا کہ جناب سجاد دا صدقہ ایک قیدی اپنے گھر آ جائے ایک دعا ہے جی کہ فرماندے نے کہ میری بہن کی شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں اور کوئی اولاد نہیں ہے تو آج اولاد ہی تو منگن لگے آ رہی ہے ساڈی اس بیٹی نو یہ اللہ اولاد عطا فرمائے مریض دی صحت واسطے دعا دی اپیل ہے خالق شفائے کاملہ عطا فرمائے کل میرے دوست نے نالے میرے واسطے نیاز بھیجی تو نالے انہوں نے آخیا بھی شہزادہ علی اصغر دا چولہا برآمد کرواندے ہو تے میریاں 4 بیٹیاں نے تے گھر بھی کوئی نہیں خالق کائنات نہ بے گھر لوگوں دا واسطہ جنہاں دا گھر تے بہت وڈا سی مگر رول کے دنیا تے خالق تانوں گھر بھی دے بیٹیاں نو عزت بھی دے تے تانوں اللہ بیٹا بھی عطا کرے بہناں نو ویر مل جائے بہناں نو ویراں تے بڑے مان ہوندے جڑی منت مننی ہے وہ بہت وڈی نہیں مننی بھئی میں سونے دا چولہا بناواں میں چاندی دا چولہا بناواں میں اگلے سال انیاں دیگاں دیاں اگلے سال نہیں کوئی ضرورت نہیں بالکل سادہ آدمی عام آدمی بھی آج منت من لگے باب الحوائے جے اے مولا علی اصغر یہ دا صدقہ اللہ رد نہیں کرتا تے جڑا میرے کول طریقہ ہے نا جی نہ سونا چاندی بڑی گل نہ کرو پتہ نہیں حالات کی بننے اے کر لو کہ خالقہ آج دا خالی ہے نا چولہا خالی ایک چولہے دی بڑی عظمت ہے حضرت رباب دی جدو چادر اتری ہے حضرت رباب نے چادر دے پلے نال کوئی شے بدھی وہ نال ہی ٹر گئی جدن چادراں واپس ملیاں نے ادھر جناب رباب نے آخیا بی بی وڈی نو کہ اگر چادر دے نال گنڈ ہوئے تو میری جی وہ مینوں دے آ جائے نہ ہوئی تو کو کھول کے لے گیا ہوئے تو چھٹ وہ چادر آ گئی تو گنڈ نال ہی سی یا کسے کھولی نہیں سی یا کسی کام دی چیز او دے واسطے نہیں سی میری بی بی پاک نے فرمایا رباب ہے حضرت رباب وہ چادر سر تے کر کے وہ گنڈ ایتھے رکھی ہے ساری زندگی کربلا بھی بی بی انجی آئی ہے کربلا تو مدینہ بھی انجی آئی ہے تو ہم یاد آ گیا جتن بی بی پاک دنیا تو گئے نے تے فرمایا سی حضرت سجاد نے کہ اماں ارملہ دے قاتل دا ارملہ جیسے قاتل دا سر کر لیا ہے مختار نے تے آج چھاں تے آج کوئی تو چھان تے بی بی آؤں لگے سن تو انہوں پتہ چھان تک نہیں آئے تے بی بی دی روح پرواز کر گئی تپے کھلو کے پیاندے سن آکھیا تے میں ایسی کہ توہتے مران گی ایتھے ہی کدی جان کڑ لویں تے میں صابرہ دے سلطان دے سامنے سرور ہو گیا آج جڑے بندے سانو آندے نا انہوں نے تے یزید نے کڑیاں پائیاں سن تے تسی زنجیر اپنے آپ نو آپ کیوں پاندے ہو تو میں نے دسا ساری زندگی جڑی دھوپ تے بیٹھی ہے اینو یزید نے دھوپ تے پایا
یہ مطلب ہے امام حسین تو کیا پتروں کے گاؤں میں اپنے آپ کو تکلیف دینا علی اصغر دی ماں دی سنت ہے جہاں ویلے بی بی دی روح پرواز کر گئی ہے میں منت کی گل کر لگا پھر شہادت کے 2 جملے پڑھنا وہ جہاں ویلے بی بی دی روح پرواز کر گئی تو بی بی زینب بتا سجاد بیٹا وہ آج گنڈ تے کھول جنہوں سرمایہ بنا کے ساری زندگی کول رکھیا سو عزادارو تسی حیران ہو گے حضرت سجاد نے گنڈ کھولی تے ایتھا خون داڑھی تک آ گیا تے کھولیا تے بچ نہ درہم نہ دینار نہ سونا نہ چاندی علی اصغر دے چولے دیاں سڑیاں لکڑیاں جڑیاں ماں نے ساری جڑیاں ماں نے ساری زندگی سینے ڈھڑا صدقے جاواں میں آج مخدومہ نال گل کر لگا تو سائنہ آنسوਆਂ دے تحفے پیش کر کے اے ساڈے کول تحفے نے اس قابل اسی نہیں اس بڑے خاندان کے کوئی شے پیش کریے اے آنسوਆਂ دا نذرانہ بی بی قبول کر تے شام دے زندانہ وچ پتر دے چولے دیاں سڑیاں لکڑیاں لے لے کے روندی رہی ہیں کہ میرے پتر دا چولا بھی ساڑ چھڑیا نے سڑیاں لکڑیاں سنبھال کے رکھیاں نہیں آتیاں بیٹھیاں نے اے پردہ لگا ہے ماں علی اصغر دی تینوں اس باب الحوائج دا صدقہ ہی ایک واری اس چولے وچ اپنے پتر نو آج لیا ایک واری وچ رکھ ساڑیاں منتاں پوریاں ہویا ایک واری یہ وچ رکھ روحانی طور پہ اپنے بیٹے نو تاکہ ساڑیاں دعاواں پوریاں ہو گیا ہن میں 2-4 جملے پڑھ دینا علی اصغر علیہ السلام دے چولے نو ویکھن واسطے یہ حضرت سجاد وضو پہ کرتے سن بازار جو مومن گزرے چھٹاں باہر آئیں تو پیچھے کھلو گے کنیز نے آکھیا آ جا اس پانی چوتھا امام رو رہے منحال اندر گیا تو ویکھ کے کہنے لگا مولا اینا روندے ہو روندے کیویں سن وضو واسطے پانی ہاتھ تے لے کے انج بہندے سن تے فرماندے سن تو وہی پانی جدے واسطے میرا ویر 6 مہینے کا طرف تک ہو گیا امام دے آنسو بچ دیکھتے ہیں امام پانی روڑ دینا جدو کئی برتن ختم ہو گیا نا کئی برتن ادو حضرت منحال نے آکھیا مولا شہادت تے تہاڈا ورثہ ہے ایتھے امام نے ہاتھ رکھے جدو اس آکھیا شہادت ساڈا ورثہ ہے مولا فرماندے نے منحال تو نے مومن ہو کے انصاف نہیں کیا بھئی شہادت تے ساڈا ورثہ ہے تے بازاراں جو ساڈیاں بہناں دا گزر یہ تو میرا ورثہ نہیں نا کتھوں آئے کہنے لگا جی کوفے تو آئے میرے مولا نے پوچھا یہ جڑا مختار ہے وہ قاتلاں نو پھڑ دے انہیں جی دوسرے یا تیسرے دن کوئی نہ کوئی قاتل پھڑیا جائے میرے مولا نے ویکھ کے منحال نو آکھیا تیرے علم چوبے ہرملا بھڑکتا ہے ہرملا گرفتار ہے یا نہیں یہ تو سلام کر کے اٹھیا تو مختار 10 کی کیتا جی میں مجرم کر دے یہ کہنے لگا میں کچھ بھی نہیں کیتا جدوں اس انکار جرم کیتا نا ایتھے آنسو ڈگے نے مختار دے اور کہنے لگا ظالمہ جے تو کچھ بھی نہیں کیتا یہ ماں دے اجے بھی چھا دے نہیں دس ہوئے کی کوئی تو تلواراں دیا نوکاں تیز کر کے چوبیاں نے اندر گئیاں نے تھوڑیاں نوکاں کہنے لگا میں دس گا میری کول 6 تیر سن جدو میں کربلا کنے 6 آندہ میں 3 سٹے وہ صحیح نہ لگے شمر کہنے لگا نہ سٹ تیرا نشانہ کدی خطا نہیں ہویا کو بد شگونی نہ ہو جائے آندہ 3 تیر 6 وہ سن جڑے جنگلاں چ حیواناں نو مارے جاندے سن گھوڑیاں نو مارے جاندے سن 3 نوکاں وہ دے کے ہوندیاں سن وہ آندہ 3 بچ گئے میں 3 لے کے کربلا آ گیا دوپہر تک میں آندہ رہا میں نے کدوں استعمال کرنا چاہیے کتھے میں تیر مارنا اندر دوپہر تھوڑی جی ڈلی ہے نا کربلا دے 10 محرم دی ایک سپاہی آیا تو کہنے لگا عمر صاحب تینوں یاد کرنا میں عمر صاحب کو چلا گیا ہو سکے باہر نکل تیر مار ہو سکے لیاؤ تیر اس کا تیر تیرے کو ہے نہیں وہی ہو سکیا وہ ظالمو حیواناں نو ماری دینے تیر مارنا کیوں جی
اس ویلے ظلم ہو رہا، جنگ نہیں ہو رہی. جنگ کیویں ہوندی ہے؟ جنگ دے اصول نے. فوجی فوجی نہ لڑتے ہیں، بیرکاں تے حملہ وہ کرتے ہیں، بیرک تے حملہ وہ کرتے ہیں، ہے نا. فوجی پل بنا نے، دوجے فوجی توڑ دیں. فوج دی فوج نہ جنگ ہے. اتنے ہسپتال تے بم بجتے ہیں پہ، سکولوں تے ماما دیا گوداں چ بچے. فلسطین چ بہت ظلم ہو رہا ہے تو پوری دنیا من گئی ہے یہ جنگ نہیں، یہ ظلم ہے. اس لیے کہ جنگی قوانین توڑے جا رہے ہیں. سب تو پہلا جنگی قانون ٹوٹے نے علی اصغر دیتی. جدہ 6 مہینے دے بچے دا گلا ہوتا ہے، ایڈا تو تیر اچھے بڑے ہی کوئی نہیں سی اللہ دے بندہ. ہو سکے وہی چلا دے، کوئی قانون نہیں. کہنے لگا میں پھر تراوے وہ تیر 3 لوگوں والے کربلا چلا دیتے. مختار پوچھن لگے وہ کتھے مارے نہیں ہو ظالمہ بور. اقبال جرم کر. وہ کہنے لگا تو مومن ہے تو محب اہل بیت ہے، تیرے بس دی گل نہیں تو سنے. ایتھے نہیں پہ سنے جاندے، وہ کیویں سندا؟ اسی تے مختار دے مقابلے تے کچھ بھی نہیں. مختار آکھیا بول کتھے مارے، میں تیرے کو ٹکڑے کرا کے بھی پوچھنا. ہو سکے پھر 2 دس نا، 1 نہیں دستا. 1 تیرے کو پچنا نہیں، 1 تیرے کو سنیا جانا ہی نہیں. مختار آکھیا جڑے 2 مارے نہیں وہ میں دسنا تے تیسرا میں پوچھ لاں گا. کہنے لگا 2 بھی مارے نہیں اتھے ہی. کہنے لگا وہ ظالمہ وہ بھی تے اہل بیت نو مارے نہیں نا. چلو 2 ہی دس تے تیسرا میں بعد چ پوچھ لاں گا. دل سنبھالو. اس پہلا جملہ اقبال جرم دا آکھیا دل ہل جان گے. ہو سکے وہ 3 لوگوں والا پہلا تیر میں حسین دے متھے چ مارا، جدے نال حسین دی پیشانی دیاں ہڈیاں ٹوٹ گئیں. زہرا دے پتر دی پیشانی دیاں ہڈیاں ٹوٹ گئیں. آیا کھلایا حضرت مختار کا کی حال ہوئے گا. حضرت مختار فرماتے نے 10 ظالمہ دوجا کتھے مارے؟ اندر دوجا میں عباس دی آنکھیں جمال. اندر یہ سوکھے سمجھے نہیں. اندر تیجا تیر میں مارن دا ارادہ کیتا ہے. حسین کوئی شاید کپڑے میں رکھی سی، دوپہر دا ویلا سی، انہیں کپڑا ہٹایا بچوں چمک نکلی. چمک اس واسطے نکلی کہ شہزادہ سونا ایڈا سی. ایک بلائی جڑی سی پہلی باری دھوپ چائی سی. آندا جی میں چند ہوندا نا چند بلائی انج کر کے چمک پئی ہے بچوں منکس ہو کے. وہ آندا ایڈا خوبصورت بچہ میں اپنی زندگی چ نہیں ویکھیا. آؤ لوگو سانو روندیاں نو ویکھ کے ہس لو. جیڑا قاتل دی نظر جیڑا سونا سی، سکینہ دی نظر جیڑا سونا. کہنے لگا میں نے عمر سادہ کہ ایک تا کلام الحسین، حسین دے کلام نو قطع کر دے. اس چمک چ تیر مارے حسین دا پتر ہی. آندا میں اس چمک چ تیر مار دیتا. بہادری اس بندے دی جڑا ڈر گیا ہے. ہاں آندا میں تیر مار دیتا. لوگ آندے نے شیعہ دے اساکرہ مضمون بنائے نے. کان چو نکل گئی کول غسلوں بل غسل. کان چ لگا تے کان چو گزر گیا. کوئی آندا گلے چو لگا تے اتھوں نکل گیا. کوئی آندا سینے چ لگ کے حسین دے بازو چ تیر لگا. کسے مضمون نہیں بنایا. تو غور کر، تیرے گھر دھیاں بھیناں نے، ساڈیاں دھیاں بھیناں نے. اپنی کسے بیٹی کو 6 مہینے دا دا بیٹا تو ایک بار چک کے نا تے اپنی چوڑی چ رکھ. کتاب نہ پڑھی، کتاب نہ پڑھی. اے بچیاں بیٹھیاں کسے کا بچہ ہوئے 6 مہینے انہوں اپنی چوڑی چ رکھ کے شیعہ پویاں دے سنت دے اوپر دی کوئی ایک باری چوڑی چ رکھ کے اپنے پوترے یا دوترے 6 مہینے دے بچے نے دھیان نال ویکھی. وہ دے کان کولوں گلا کنی دور ہے، گلے کولوں سینہ کنی دور ہے. یار میرا کد ویکھ لو، میرے کان کولوں میرا
شبیر چکیا سی نا اینج جا کے سدھی شبیر دے بازو دے وچ پیوست ہو گئی شہزادہ علی اصغر اس ویلے ہن کتھے نے امام حسین علیہ السلام نے تیر دے پیچھے ہاتھ پایا اے پچھلے پاسے تیر دے ہاتھ نوک امام دے بازو وچ تے درمیان وچ شہزادہ لگا تصور کرو نوک بازو وچ پچھلا پاسا تیر دا شبیر دے ہاتھ کے اس درمیان علی اصغر علیہ السلام نے میرے مولا تیرے صبر تو قربان پہلے مولا نے اپنا بازو سخت کر کے بازو جو تیر لگے پھر ایک ہاتھ نال شہزادے نو پھڑ کے جدو شہزادے دے پچھوں تیر کڈیا نا پیچھے کسے مزدور دے ہاتھ آئے فرما دیا آرام نال کٹ وے میرا پردیسی بچہ آرام نال کٹ وے میرا کلا رہ گیا پتر کون ہے پردیسی دی مدد کرنا نا فرمایا حسین دادیاں نو پوترے بڑے پیارے چنگا کیتا ہی میری مظلومہ اماں چنگا کیتا ہی میری محرومہ اماں میں بوانا حرام نہ سمجھنا میں پھر صدقہ جاواں میں عرض کرنا تیر نکلے آنا جدو باقی پھر کمیں رہ گیا میرے کو سنو روایت ہے کہ جدو شبیر نے معصوم تیر ویکھے تیر دی نوک ہوندی اینج ادھر جانا ہے اے دو دوکا پیچھے ہوندی ہے یار دو کونے ہوندے ادھر وچ جا کے اے جدھر جائے ادھر سوکھا جاندہ جدھر جائے ادھر سوکھا جاندہ جتھوں تیر کٹی ہے نا اتھوں مروڑ کے کرنا پڑا ہر شاید نال لے کے آنا راوی آندہ ہے جدو شبیر نے پتر وچوں تیر کٹ لیا نا علی اصغر علیہ السلام دا سر تے اے دھڑ اے گردن دے تھوڑے جے گوشت نہ جڑیا بہت تھوڑا گوشت پیچھے رہ گیا سی باقی تیر کھا گیا ایڈا گلا ہوگا 6 مہینے دے بچے دا ایڈا گلا ہوگا سر میں اے بچوں تیر نکلے سارا گلا تیر کھا گیا تھوڑا جب میرے مولا نے بیٹے دا اے میت مبارک جڑی سی نا جس دے اتھر او جو ایتھے رکھے ہیں ایس کھپے ہاتھ بھائی سار رکھے ہیں یار ایتھے سار رکھے ہیں ایتھے شہزادے لٹا لے ایڈے بچے واسطے 4 پائی تو نہیں نہ مگوائی جائے ایڈا بچہ فوت ہو جائے قبرستان کیویں کھڑ دے ہیں جی پیو چکتا ہے چاچا چکتا ہے شبیر نے ہاتھ دے وچ سر رکھیا ایس بازو تے بیٹا رکھیا اتے آباد دا دامن رکھیا خون داڑی تے ملیا تے مولا خیمہ اے خیمہ سمجھو یہ دے اندر چولا ہے نو خیمہ سمجھو ہون میں نو آسانی ہو گئی میرے مولا ہوں دے سان خیمے دے کول جا کے ہٹا کے کپڑا تے ویکھ کے اندر سن علی اصغر میں تے حسین ہاں اندر تیری ماں ہے تیری ہمشیرہ کیویں رکھے گی تیری ماں تینوں کیویں رکھے گی مولا الٹے قدم واپس آ جاندے 7 واری گئے نے 7 واری واپس آئے نے تانوں پتہ ہے عمل ہے یہ عمل ہے 10 محرم دا
جڑے اہل سنت دوست ماتم نہیں کرنا چاہتے نہ کرن، نوحہ نہیں پڑھنا چاہتے نہ پڑھن. اگر بیٹا منگنا نے تو 10 محرم آ رہی ہے، پھر سال بعد آنی ہے. 3 تے 4 بجے دے درمیان دا وقت ہوئے، مجلس جاؤں دی بھی لوڑ کوئی نہیں. کار ہے کوٹھے تے چڑھ جا، خوہ تے میں پیڑیاں چ نکل جا. اے دیگر ویلے 7 قدم اگے ٹرنا ہی تے 7 قدم پیچھے ٹرنا ہی. تے آکھی تینوں اس ویلے دا واسطہ جدو آندے سان تے پیچھے ہٹدے سان مینوں پتر عطا کر آباد رب. شبیر 7ویں باری واپس ہون لگے نے. بی بی رباب نے آکھیا اماں فضا مولا کتھے نے؟ فضا آکھیا داڑھی تے خونے تے لگتا ہے تو شہید دی ماں بن گئی. مولا تیرے خیمے کو آندے نے تے پیچھے ٹر جاندے تے کپڑا ہٹا کے آندے نے تیری ماں تینوں کیویں ویکھے گی؟ بی بی فرما ہونا آن گے نا مینوں دسی. 7ویں باری نیڑے آئے نے تے فضا نے اتھوں اشارہ کیتا کہ بی بی آ گئے نے. جہڑے ویلے مولا خیمے دے کول پہنچن نا نوجوان خیمے دا انج پردہ سی نا تمبو انج لگا سی. اس کپڑے دے اندر نے پاسے منہ رکھ کے بطول دی نوح دی آواز آئی اندر آؤ میں حاجرہ نہیں. آج میں دادی حاجرہ کو بھی آفری لینی ہے. آج میں چاہتا امجد حضرت ابراہیم کو بھی داد لینی ہے. حضرت امام حسین اے آنج اندر آئے نے جی. اے آنج اندر آگے کھڑے ہو گئے اس خیمے میں یا رباب سن یا بی بی سکینہ سن. امام حسین علیہ السلام نے بیٹھ کے فرمایا آنج منہ تے داڑھی تے خون ہے. جملہ سنو. حضرت امام حسین فرماتے ہیں رباب تو شہید دی ماں بن گئی. علی اصغر قتل ہو گیا. اندر کیوں نہیں سو آندے؟ فرمایا منہ ویکھیں گی منہ ویکھیں گی. بی بی فرمایا ویکھاں گی. حوصلے نال فرمایا میں راتی پریشان سا ہوں پریشان نہیں. راتی میں پریشان سی. کسے دا 9 سال دا ہے، کسے دا 10 سال دا ہے، کسے دا 18 سال دا ہے، کسے دا 13 سال دا ہے. کوئی ٹر کے جائے گا کوئی گھوڑے تے جائے گا. تو میں شہید دی ماں کیویں بنا گی تے زہرا دے سامنے سرخرو کیویں ہوا گی؟ تو کھڑ کے آپ مینوں شہید دی ماں بنا دیتا ہے. تیرے ورگا موسم تے کائنات تے رب دے. مولا فرماندے نے ایڈی حوصلے والی ماں ہوے تے پھر دیکھے گی. اے ادھروں ویکھیا جے مصیبت دا پہلا جملہ آکھن لگا. میں پڑھیا جہڑے ویلے شبیر نے آنج کر کے اے آنج کپڑا ہٹایا نا، جس ویلے مولا نے کپڑا علی اصغر کے چہرے تو ہٹایا ہے، راوی آندا ہے ابھی اصغر کا منہ کھلا ہوا زبان مبارک تھوڑی جی زبان نے اٹھے سی. وہ جڑی پیو دی گواہی دیتی سی نا منہ کھولنے واسطے اور منہ کھلے تے تھوڑی جی زبان باہر ہے. آج ماں دی نظر پئی رباب نے بیٹے نو ویکھیا. مولا حسین نے رباب دا چہرہ ویکھیا. وین کنے کرنا سی؟ ماں نے. رونا کنے سی؟ ماں نے. ماتم کنے کرنا سی؟ ماں نے. اسے حیران ہو جانا ہے. میں پڑھیا رباب سے پہلے حسین رونے لگا. جڑے بڑے شبیر روئے نے نا حضرت رباب دی چیخ نکل گئی. فرماتے نے سکینہ پھوپھیاں نو لے آ، چاچیاں نو لے آ، میں اجڑ گئی بوئے بوئے کے سنا دے میں لٹی گئی. حضرت امام حسین فرماتے نے رو لے پتر قتل ہوئے. بی بی رباب فرمایا آجے تو میں نو روئی نہیں. تے فرمایا تو آکھیا نہیں سکینہ نو پھوپھیاں نو لے آ، تو آکھیا نہیں چاچیاں نو لے آ. میرا جگر پھٹ گیا. فرمایا سنو تو صحیح نہ کیویں پھٹیا. حضرت عباس دی لاش تڑپ گئی اس جملے تے اسی کی ہیں اسی کی ہیں. فرماتے نے تو اصغر تے قتل تے نہیں ہے جے روئی؟ فرمایا نہیں، وہ تو میں ساری زندگی تپ تے بیٹھ کے رونا. تے فرماتے نے ہن تیری ایڈی ڈاڈا وین کیوں آیا؟ بی بی تیری جتی تو دوویں تیاں واراں. بی بی فرمایا میرا جگر ٹکڑے ہو چکا ہے کہ میرے بیٹے کی وجہ سے محمد کا بیٹا رو رہا. میرے بیٹے کی وجہ تو رسول کا بیٹا. مولا فرماتے نے ہن مینوں پوچھ میں کیوں رویا؟ کہنے لگے علی اکبر دی لاش تو مطمئن اٹھن والیا
بچپن سی تار ہوئے نہیں، تیر بڑا سی تار ہوئے نہیں، پیاسا زیادہ سی فرمایا نہیں، بچپن سی فرمایا نہیں، فرمایا رون دی وجہ دسو تسا رو لینا ہے، تسا نہیں رو لینا ہے، شبیر دیو ہمدردو ساڑا درد ایک کے مولا فرماندے نے نا میں شہادت تو نہیں رویا، میرا اکبر بھی ہوتا ہے، میرا اصغر بھی ہوتا ہے، میں نانے نال کیتے وعدے پہ نبھانا، میں نو ایک دکھ کھا گیا ہو گیا، فرماندے نے اس تیر ہو دو مارے جدو میں دا منہ چومن دا ارادہ، میرا دل کرتا سی میں پیاسے دا منہ چومن، میرا دل کرتا سی میں اپنے گواہ دا منہ چومن، اس میں نو منہ چومن دا موقع باز رہا، کدی پیوان قبران نہیں کٹیاں تے ماں نے کدی قبران سے نہیں اتاریا، یہ واحد شہید ہے جنہوں شبیر نے دفن کیتا نے چولہ ویکھن تو پہلا جواب دیو تے رڑ کے روئیے، دفن کیتا نے آواز جتھوں تک جا رہی ہے، لوگ کہتے ہیں تیاں لے کے کبھی اوتھے بیندے ہو، کبھی اوس جاؤ کے جروندے ہو، آؤ لوگوں سن لو وجہ سن لو، کھورے انج بے کے نہ روندے جے دفن رہن دیں دے، اسے دفن نہیں رہن دیتا، کل جڑی میں مجلس پڑھی سی، او دے حضرت عاتقہ دی لاش فضا نے کنے لبی، بولو میں نے کل پڑھ کے گیا، حضرت فضا نے بی بی عاتقہ دی لاش نوجوانوں ریت میں چو لبی، ہاتھ مار ہتھا نال بہ کے ٹردی سی، ہتھا نال لبدی سی، ہائے او مسلمانوں اگر اصغر ضروری سی تو انہوں چاہی دا تے ریت چا ہاتھ مار لیں دے، ہر ریت وچ ہاتھ مار لیں دے، پتھر دا جگاری تے قابو کار میں پڑے 60 شامی نیزے لے گئے، آخری جملہ 60 شامی نیزے زمین تے مار دے ہوگے سان، ایک منزل تے ایک شامی رکیا، کہنے لگا رک جاؤ ہے میرا نیزہ پارا ہو گیا، اس نیزہ زمین جو کٹیا، نیزے دی چونچتے سکینہ نوالی اصغر نظر آیا، آواز ہوں گئی اماں میرا دوجی باری شہید ہو گیا، میرا دوجی باری شہید ہو گیا، یہ نہ پھر نیزے کو اتاریا، آخری جملہ ہے پورا بنا بے غیرت نے، میں مبالغہ نہیں کر رہا، میں چولے بڑے دی ماں مخاطب ہو کے عرض کرنے لگا، چولہ ہونے لگا ہے، تیسری شہادت تک میں کدی پہنچیا نہیں، پتہ نہیں تھوڑی ازادارہ دی آج کوئی اس طرح دا ذہن ہے، تے میرا دل کرتا بھی وہ بھی ایک جملہ پڑھ دے، جدو نیزے تو اتاریا نا، بولو جدی گردن تیر کھا گیا سی، ایتھے نیزہ سی، نیزے دینی اصغر انجی بلند سی، انہاں نیزہ تھلے کیتا، نیزے بچوں نے اصغر نو کڑیا، میں کی دسا اے ارملہ ملعون ایک ہاتھ تلوار لے کے تجھے ہاتھ ڈالا نہیں اصغر کدی سجے گزردا ہے کدی کھبے گزردا ہے، بالکل تھوڑا جا گوشت سی جڑا کٹنا سی تے سر جدا ہونا سی، اینو عمر صاحب نے آکے او سر کیوں نہیں کٹدا، کہنے لگا اوتھے کٹنا جتھے ماں ویندی ہوئے، بی بی نباب دی آواز آئی کاٹ میں راضی میں پتر قربان کیتا محمد دیتا سرگی ہو گئی، بی بی نے 11 محرم دی رات نو ایک باری ادھر ہاتھ ماریا، ایک باری ادھر ہاتھ ماریا، بی بی سکینہ دی اماں کی لبنی ہے، فرمایا جھولا نظر نہیں ہوگا، آؤ جھولا لے گیا، بی بی لیا بیٹے نو، بی بی لیا علی اصغر نو، بی بی لیا سکینہ دبیر نو، لٹیا گیا جے